نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. سامعین دی وقار، میرا آج کا موضوع بنیاد اسلام میں سے دوسری بنیاد اقام الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین دی وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا. پہلے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. تیسرے مقام پہ فرمایا إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. سامعین دی وقار، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بے وجہ نہیں پیدا کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سامعین دی وقار، آئیے احادیث کی روشنی میں نماز کی فضیلت کو جانتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے کہ پہلا ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج اگر استطاعت ہو، اور رمضان کے روزے رکھنا. اس حدیث کی مثال اس طرح ہے کہ اگر ایک بلڈنگ کی بنیاد پلر ہوتا ہے اور اگر ہم پلر کو نہ بنائیں تو بلڈنگ نہیں بن سکتی. اسی طرح اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزیں ہیں. اگر ان 5 چیزوں پر عمل نہیں رہا تو اسلام کی بنیاد بھی نہیں رہتی. سامعین، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کو کون سا اعمال سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، یعنی وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ نماز سب سے زیادہ محبوب ہے جو وقت پر پڑھی جائے. سامعین ذی وقار، سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، یعنی صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ. جماعت کی نماز زیادہ افضل اکیلے نماز سے 27 درجے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کی نماز زیادہ افضل ہے اکیلے بندے کی نماز سے 27 درجے. آئیے سامعین دی وقار، آئیے نماز کو چھوڑنے والوں کا سزا کو جانتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ مدثر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. دوزخیوں سے، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، تو وہ فرمائیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. اور ایک اور احادیث مبارکہ کے الفاظ ہیں مسلمان آدمی اور مشرک آدمی کے درمیان میں فرق صرف نماز کا ہے، اور اگر ہم نماز نہ پڑھے تو ہم بھی مشرک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا باجماعت نمازی بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.